اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ زندگی کے عادات و اطوار انسان کے لیے بجائے خود بہت بڑی رہنمائی ہے، بشرطے کہ سوچ درست ہو۔ قرآن شریف فرماتا ہے ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الالباب، اس میں عقل والوں کے لیے بہت بڑا سبق کا سامان ہے۔ کہیں اولی الابصار فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، خدا کرے مسلمانوں کے ہاں پیدا ہو، کیونکہ نسل تو کافروں کی بھی ہے، لیکن ہم اپنی محفل میں اور اپنے تقاریب میں جب ذکر کرتے ہیں تو ہمیں کفار سے تو ویسے نفرت ہے، اور نفرت ہمارے ایمان کی دلیل ہے۔ جس کو بدبو سے نفرت نہیں اس کا دماغ خراب ہے، اس کو زکام ایسا شدید ہے کہ بیڈ سمیل نہیں آتی۔ جس کا دماغ کھلا ہوا ہو وہ بدبو سے نفرت کرتا ہے، جس کے ایمان کا دماغ کھلا ہوا ہو اسے کفر اور کافروں سے نفرت ہے۔ ہمیں کافروں میں کوئی حسن نظر نہیں آتا، قسماً کہتا ہوں کہ وہ رنگ میں کیسا ہو، مرتبے میں کہیں تک ہو، اسباب کے حوالے سے کتنا بڑا ہو، ہماری گلی کا کتا اس سے بہتر ہے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایمان اسلام ہی بڑی عزت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جل مجد العظیم نے محبوب پاک سید عالم علیہ السلام کے صدقے
الحمدللہ ہمیں یہ شعور بیدار بخشا ہے، ہمیں کفار سے نفرت ہے، ایمان والوں سے محبت ہے، لیکن یہ بھی درجوں والی ہے۔ فاسق و فاجر سے ہمیں محبت نہیں ہے، ہمیں ان اللہ والوں سے محبت ہے جن کو دیکھنے سے ایمان تازہ ہو جائے۔ یہ بھی حدیث شریف ہے۔ سید عالم علیہ السلام نے اولیاء اللہ کی نشانی بتائی ہے، چنانچہ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کی زیارت کی جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ اچھی عمارت دیکھ کر معمار یاد آ ہی جاتا ہے، اچھی کتابت دیکھ کر کاتب کا کتابت کا حسن نظر آ ہی جاتا ہے، بہترین اور اچھا لباس پہنے ہوئے ہو تو پہننے والے کا ذوق بھی سامنے آ جاتا ہے، سینے والے کا فن بھی سامنے آ جاتا ہے۔ تو اذا رؤوا ذکر اللہ کا معنی یہی بنتا ہے کہ جس کی مخلوق میں ایسے حسین و جمیل ہے وہ خدا ہی تو ہے، خدا ہی تو ہے۔ اس لیے ہم برملا کہتے ہیں وہ خدا ہی تو ہے جس نے گنج شکر کو پیدا کیا ہے، وہ خدا ہی تو ہے جس نے حاجی شیر جیسے مجاہدین پیدا کیے، وہ خدا ہی تو ہے جنہوں نے وہ مارکا جو 17 حملوں سے محمود غزنوی طے نہ کر سکا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس نے اسلام کی سربلندی کے لیے مقدور بھر کوشش کی ہے، اور 17 حملے کر کے انڈیا میں کم از کم کفر کو زیر و زبر تو کر دیا ہے، لیکن جھنڈا داتا حجویری نے گاڑا ہے۔ وہ لاؤ لشکر تھا، اسباب تھے، اسلحہ تھا، بڑی زبردست فوجیں تھیں، بہت کچھ انہوں نے کیا کفر کو نیست و نابود کرنے میں، لیکن جھنڈا شہزادہ رسول نے گاڑا۔ تو ہمیں بادشاہ دیکھ کر خدا نظر نہیں آتا، ولی دیکھ کر نظر آتا ہے، ولی دیکھ کر نظر۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب یہ دیکھ لیے جائیں، اللہ والوں کی زیارت ہو جائے تو پھر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اگر عمارت کا حسن بتاتا ہے کہ معمار عظیم ہے تو اولیاء اللہ کا حسن بتاتا ہے کہ اللہ اللہ ہے۔ یہ کسی ادارے میں نہیں بنتے، اولیاء کسی اسکول میں نہیں بنتے، کسی مدرسے میں نہیں بنتے، انہیں رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم سے یہ حسن عطا فرماتا ہے۔ بعض تو پیدا ہی ولی ہوتے ہیں، بعض تو پیدا ہی ولی ہوتے ہیں، جیسے 11ویں والا پیر، 11ویں والا پیر، وہ چاند جو سارے جیلان شہر کو نظر نہیں آیا، وہ امی جان کے گود میں لیٹے ہوئے شہزادہ رسول علیہ السلام جو دودھ پی رہے ہیں انہیں پتہ چل گیا کہ چاند ہو گیا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا ہے، وہ الہ ہے جس نے ان کو یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، اور نبی رحمت سید عالم علیہ السلام آپ کا حسن جو ہے یہ حسن ذات کے جلووں کے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو حضرات بچہ پیدا ہوتا ہے، خدا کرے مسلمانوں کے ہاں پیدا ہو، لیکن بچہ بچہ ہی ہوتا ہے عام طور پر، اکثریت
للاکثر حکم الکل، اکثر بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ پیدا ہونے کے بعد انہیں ابھی ماں باپ کا ہی پتہ نہیں ہوتا، اس لیے آج کا بچہ مظلوم ہے، اس لیے کہ پہلے بچے ماں کی گود میں لیٹ کر ماں کے جسم سے دودھ کا فیض لیتے تھے، اور دودھ بھی وہ ہوتا تھا جس میں قرآن شریف کی برکتیں شامل ہوتی تھیں۔ قرآن شریف پڑھنے والی ماں، درود شریف پڑھنے والی ماں، یا رسول اللہ کہنے والی ماں، اس کی گود میں لیٹ کر دودھ پینے والا بچہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا چوکیدار ہوتا تھا۔ لیکن عام بچے تو یہی ہیں، نہیں بیچاروں کو پتہ ہوتا، ان کو تو ماں کا دل کرے تو وہ پلا دیتی ہے، اور اگر مصروف ہو تو اس کے منہ میں چوسری ٹھونس دیتی ہے، نہ اس میں دودھ ہے نہ اس میں کچھ اور شے ہے۔ اور یہ تو وہ عظماء کی بات ہے، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک حوالے سے سید التابعین ہیں، اب یہ طلباء کی باتیں ہیں لیکن صرف اشارہ ہے، ایک قول میں حضرت حسن بصری سید التابعین ہیں، ایک قول میں سید التابعین اویس قرنی ہیں، ایک قول میں سید التابعین امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، جدا جدا ان کی حیثیات ہیں۔ تو حسن بصری جو ہیں، کیا خوش نصیب ہے وہ ماں جس کی گود میں حسن بصری جیسا بچہ آیا، لیکن اس ماں کی عظمتوں پہ کروڑوں سلام۔ وہ ماں حسن اتفاق کنیز ہے ام المومنین کی، کنیز ہے طیبہ طاہرہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ام المؤمنین کی کنیز ہیں، گھر میں کام کرتی ہیں، سرکار کے در دولت میں کام کرتی ہیں، تو کام کرتے کرتے بچہ ذرا کبھی رونے بھی لگ جاتا ہے، اور جب بچہ روتا ہے تو ماں کام چھوڑ کر اس کو گود میں لیتی ہے، چلتے چلتے اشارات ہو جاتے ہیں، ماں مصروف ہے، کام کاج کر رہی ہے، جب بچے نے دو ایک چیخیں ماری رونے لگ گیا، ماں کو کام بھول جاتا ہے، وہ وہیں چھوڑ کر اپنے بچے کو آ کے اٹھا لیتی، چومتی بھی ہے، گود میں بھی لیتی ہے، دودھ بھی پلاتی ہے۔ اے کاش بچہ بڑا ہو جائے اور کسی اپنے کام میں مصروف ہو، جب ماں بڑھاپے کی وجہ سے ہائے کرے وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے قدموں میں آ جائے۔ لیکن یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے خون کے اندر تقدس ہو، پاکیزگی ہو، طہارت ہو، رسول اللہ کی غلامی کا جلوہ ہو، یہ تو اس کے لیے ہے نا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے چارپائی پہ جہاں بھی ہیں، جب رونے لگتے تو ماں بے چین ہو جاتی، امی جان کو پریشانی ہوتی، وہ کام چھوڑ کر آنے کے لیے تیار ہوتی تو ام المومنین فرماتی بیٹی تو کام کر، تیرے بچے کو میں سنبھالتی، تیرے بچے کو میں سنبھالتی۔ اور حضرت جی کیا بتاؤں کہ حسن بصری کو کیا ملا، حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ان کو گود میں لے کر نبوت کی مقدس پاکیزہ جی الحمد فیض کے دھارے جی اس دودھ کے قطروں میں ہوتے وہ دودھ انہیں پلاتی ہیں۔ حسن بصری کو کون مل سکتا ہے جنہوں نے دربار نبوت کا یہ فیض بھی پایا ہے۔ تو کہنا یہ ہے بچہ پیدا ہوتا ہے، ابھی اسے کوئی شعور نہیں ہے، بڑھتا ہے، پڑھتا ہے، ڈگریاں حاصل کرتا ہے، اچھا چھوڑو ڈگریوں کو رہنے دو، قرآن شریف پڑھتا ہے، حدیث پاک پڑھتا ہے جی،
دورہ حدیث شریف پڑھتا ہے اور احمد رضا بریلوی کے مدرسے میں پڑھتا ہے، اہل اللہ کے قدموں میں آتا ہے، تو اب اس کو شعور اس کا ساتھ ساتھ بیدار ہوتا ہے. وہ پہلے کچھ نہیں تھا، اب کچھ بن گیا ہے. جب یہ سلسلہ مسلسل چلتا تو بہت کچھ بن جاتا ہے. پھر یہ ایسے مقام پہ پہنچتا ہے کہ مدینے کے تاجدار علیہ السلام نے فرمایا اذا روزو کے اللہ، اب ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے. ان کو دیکھیں تو خدا یاد آ جاتا ہے، کیونکہ ان کو ان کی عظمتوں کے ساتھ جو ظاہر فرمایا ہے یہ رب ذوالجلال کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اللہ کریم قسماً فرماتا ہے قد افلح، یہی نتیجے کا اعلان ہو گیا. یہی قبر کا امتحان ابھی نہیں ہوا لیکن یہی نتیجہ رب نے دے دیا. قد افلح فرمایا مجھے قسم ہے یہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا. مولا کریم بڑا خوش نصیب ہے، لیکن ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ جو کامیاب ہو گیا ہے یہ پڑا کہاں سے ہے. یہ پاک، یہ افلاح کامیاب ہو گیا. کون کامیاب ہو گیا؟ فرمایا من تزکا، جو پاک ہو گیا. جو پاک ہو گیا، کپڑا پاک ہوا، پانی سے دھو لیا، صابن لگا لیا، سرف لگا لیا، خشک ہو گیا اور اس پہ لوہا پھیر لیا، پھر اس کو خوشبو لگا لی تو کپڑا اچھا نظر آتا ہے. یہ کس سے پاک ہو گیا؟ جس کو اللہ کا فرماتا ہے قد افلح من تزکا، وہ جو کامیاب ہو گیا، جو پاک ہو گیا. تو پاک تبھی ہوگا نا کہ جب پاک کرنے والے سے رابطہ ہو. کام یعنی کامیاب ہو تب ہوا جب پاک ہوا، اور پاک تب ہوا جب پاک کرنے والے سے رابطہ ہو گیا. اب یہ ڈھونڈو، نہ پروفیسر، نہ ڈاکٹر، نہ طبیب، نہ ریسرچ سکالر، نہ سائنسدان. سیاستدان کا تو نام ہی دینا فضول ہے. نہیں، کون پاک کرتا ہے؟ کوئی پاک نہیں کرتا. مولا کریم تو فرما دے کون پاک کرتا ہے؟ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، میرا مصطفیٰ پاک کرتا ہے. چنانچہ یہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے خطبہ میں، پھر سنے ایمان تازہ ہوتا ہے. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قسم کھا کے کہتا ہوں کہ قرآن شریف پڑھیں تو ملائکہ بھی رشک کرتے ہیں. اور صاحب فیض القدیر شارح جامع الصغیر عبد الرؤوف المناوی فرماتے ہیں، یہ فقیر نے جو عرض کیا ہے کہ فرشتے بھی قرآن شریف پڑھنے والے پر رشک کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کس لیے کرتے ہیں؟ علامہ مناوی فرماتے ہیں لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَيْسَ عِندَهُمُ الْقُرْآنُ، فرشتوں کے پاس تسبیح ہے، تحلیل ہے، تمجید ہے، تکبیر ہے، لیکن قرآن نہیں ہے. یہ قرآن ان منگتوں کے پاس ہے جنہوں نے مصطفیٰ کے دربار سے خیر مانگی. الحمدللہ سرکار نے زمین والوں کو بڑا رنگ لگا دیا ہے، بڑا ہی رنگ چڑھا دیا ہے.
الحمدللہ انہیں قرآن پڑھایا جو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اچھا ذرا تھوڑا سا اس کی گرامر کی بھی وضاحت ہو جائے۔ یہ میں پوچھ لیتا ہوں آپ کے ادب کی خاطر، اللہ ضرورت اس لیے نہیں ہے مجھے کوئی روکے تب بھی میں نہیں رکتا، میں نہیں رکتا، کوئی ناول تھوڑا کہ رک جاؤں، یہ قرآن شریف ہے جی۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ نے مبعوث فرمایا وہ وہی تو ہے، وہ وہی تو ہے، یوں نہیں فرمایا کہ میں نے مبعوث فرمایا، انا بعثتہ نہیں، هو الذی بعث، وہ وہی ہے جس نے بھیجا، وہ وہی ہے جس نے بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ بعث، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، جس نے نرے ان پڑھوں میں انہی میں سے ظاہر کر کے اپنا شان والا رسول بھیجا۔ تو کون ہے؟ وہ چٹھی پیش کر دیتا، میں محکمے کا فلاں، میں محکمے کا بھیجا ہوں، فلاں محکمے سے میرا تعلق ہے۔ بے نیاز نظر تو نہیں آتا، مولا تو کون ہے؟ فرمائے بعث فی الامیین رسولا منہم۔ عرب کے ان پڑھ بدو میں یہ رسول پاک علیہ السلام نظر آتے ہیں، یہ آتے ہیں فرمایا میں نے ہی تو بھیجا ہے، میں نے ہی تو بھیجا ہے۔ محبوب کو بھیج کر اپنی شان قدرت کو پردے میں رکھ کر آگے مصطفیٰ کو کر دیا۔ فرمایا انہیں دیکھ لو مجھے مان لو، انہیں دیکھ لو مجھے مان لو، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن انہیں دیکھو میں آ جاؤں گا نظر تمہیں، انہیں دیکھو میں نظر آ جاؤں گا۔ لیکن صاف یہ ہے، ارے تم ان کو دیکھو، یہ وہ ہیں جنہوں نے مجھ کو دیکھا ہے۔ میں نے تمہیں وہ رسول دیا ہے جس نے مجھے دیکھا ہے۔ سارے رسولوں پہ کروڑوں سلام، از آدم تا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوات والتحیات الزکیات الوفیات، ان میں سے کسی نے ذات حق کا حسن نہیں دیکھا۔ یہ سرکار کا مقام ہے جو بیت اللہ شریف کی فضاؤں میں جلوہ گر ہو کر فرماتے رأیت ربی فی احسن صورت۔ سن رکھی ہے حدیث شریف آپ نے، یاد ہو تو سبحان اللہ، ورنہ باری دیگر بھی ہو جائے تو کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نعت شریف کئی بار سنی ہوتی، بار بار سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ نماز فجر کا وقت ہے، مسجد پاک بھری ہوئی ہے، مسجد نبوی شریف بھری ہوئی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں باوضو، خانہ کعبہ تر مدینہ شریف میں قبلہ جنوب کو ہے، اس طرح ہے۔ میں اپنے ذوق سے میں نہیں رک سکتا، ادھر کو ہے خانہ کعبہ، ادھر کو ہے، نرا خانہ کعبہ نہیں ہو، کعبے کا کعبہ بھی ادھر ہی ہے، سرکار کا در دولت بھی ادھر ہے، سرکار کا در دولت بھی ادھر ہے۔ سچ کہا تھا کہنے والوں نے، ہمارے ساتھیوں نے سچ ہی تو کہا ہے۔ عشاق کے روضہ سجدہ میں سوئے حرم جھکے، عشاق کے روضہ سجدہ میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ اشارہ کر دیا بابا جی نے، روحانی بیٹے سمجھ گئے۔ احمد رضا کہتے اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ مفتی احمد یار خان کہتے حضور ہمیں پتہ لگ گیا ہے، ہمیں پتہ لگ گیا ہے، کیونکہ مفتی احمد یار خان گجراتی رحمۃ اللہ علیہ اعلی حضرت کے پوتے شاگرد ہیں۔ عرض کی حضور ہمیں پتہ لگ گیا، وہ کیا؟
فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، درود شریف پڑھے، الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سر تو سوئے حرم جھکا دل سوئے کوئے مصطفیٰ۔ بزرگوں نے تو پردے سے بات کی تھی، بچوں نے پردے اٹھا دیا۔ سر تو سوئے حرم جھکا دل سوئے کوئے مصطفیٰ۔ مفتی صاحب یہ کیا بات کر دی تو نے؟ پر بات سچ ہی کہا ہے، دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں، دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھول کی تو دور سے ہی مہک آ جاتی ہے، اگرچہ کتنی دور ہو دماغ سیٹ ہو تو خوشبو آ جاتی ہے، اگرچہ یہ حضرات اپنے مزارات میں ہیں لیکن قسم بخدا سنیوں کو خوشبو آ رہی ہے۔ براء ابن عازب آپ فرماتے ہیں میں ہمیشہ مسجد نبوی شریف میں جب حاضر آتا نماز کے میں دائیں طرف کھڑا ہوتا، دائیں طرف، تو بات عام بظاہر عام ہے کیونکہ دائیں طرف کا ثواب ہوتا ہے۔ وہ فرمایا ٹھیک ہے ثواب بھی ہے، اپنی نیت کچھ اور ہے، دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں، ثواب بھی ہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جس کے شامل حال ہو جائے، لیکن یہاں تو نیت اور ہے۔ حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ میں دائیں طرف آ کے کھڑا ہو جاتا، نیت میری کیا ہوتی؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب سلام آپ پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو امام صاحب کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ دائیں طرف ہی ہوتا ہے، تو جو مقتدی دائیں طرف ہیں ان کا بھی رخ دائیں طرف ہوتا ہے۔ تو براء ابن عازب سے پوچھا کہ حضرت جی آپ دائیں طرف کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ جب سرکار السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیریں تو حضور ادھر رخ کریں گے، میں ادھر رخ کر کے دیکھوں گا سرکار۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے براء کو کہ تو عجب تماشا کیے ہوئے ہے، اور مفتی صاحب نے صحیح ترجمانی کی ہے، دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں۔ اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے وہ لمحات یاد ہیں، استاد گرامی شیخ القرآن امام اہل سنت حضرت اللام مولانا ابو الفضل والبیان غلام علی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی معیت میں فقیر حضرت مفتی صاحب کے جنازے میں حاضر ہوا۔ رمضان پاک کا ماہ مبارک تھا، اور جب ہم پہنچے تو استاد گرامی آنکھیں برس رہی کیونکہ شاگرد ہیں مفتی صاحب کے، آنکھیں برس رہی، فرمایا پیر جی حضرت مفتی صاحب نے یہ شعر آج کے لیے لکھا ہے، آج کے لیے لکھا ہے۔ کون سا شعر؟ فرماتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، روح نہ کیوں ہو مضطرب موت
موت کی انتظار میں. یہ عجیب لوگ ہیں، لوگ موت سے ڈرتے ہیں، یہ بے چین ہیں. روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کی انتظار میں. سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. دیکھ سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار. فرمایا ٹھیک ہے، بات صحیح ہے کہ نکیرین سوال کرنے کے لیے، امتحان کے لیے آتے ہیں. فرمایا وہ امتحان کی نیت سے آتے ہیں اور میرے آقا اپنے غلام کو زیارت کرانے کے لیے آتے ہیں. سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. صحابہ کرام بیٹھے ہیں، مسجد پاک بھری ہوئی ہے، ترمذی شریف ہے، طبرانی میں بھی ہے. اے کاش ہمیں ان کتابوں سے رابطہ کل بھی ہو. ہم فقیروں کو تو ہے الحمدللہ رب العالمین، سبق جو پڑھا ہے اپنے اکابر سے یہی. صحابہ کرام بیٹھے ہیں، نماز فجر ہے، اذان ہو چکی ہے، نمازی دھڑا دھڑ آ گئے، مسجد پاک بھر گئی، نماز جماعت کا ٹائم ہو گیا، جماعت کا. اب ایسا کوئی نہیں جو حضور کے حضرت جی بادشاہ تشریف لائے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. یہ جو بیٹھے منتظر ہیں یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ صدیق اکبر بیٹھے ہیں، عمر فاروق بیٹھے ہیں، اور دو نسبتوں سے میرے آقا کے در دولت کے شناسہ عثمان غنی بیٹھے ہیں، اور سیدہ جیدہ طیبہ طاہرہ کے سرتاج علی شیر خدا بیٹھے ہیں، حسنین کریمین کے بابا جان بیٹھے ہیں، عشرہ مبشرہ بیٹھے ہیں، مجاہدین بدر بیٹھے ہیں، اکابر صحابہ کرام بیٹھے ہیں. نماز کا ٹائم جماعت کا جو تھا وہ ہو چکا ہے، لیکن سرکار ابھی خیر تشریف لائے بیٹھے. خدا کی قسم ہے کوئی بے چین نہیں ہے، بیٹھے. اب اگر مجھ سے کو پوچھو تو میں تو اپنا ذوق رکھتا ہوں، وہ اس ذوق کے ہیں کہ ان کا حکم ہے آ جاؤ، ہم آ گئے. جب پڑھائیں گے پڑھ لیں گے. صاف لفظ بولو، خدا کی قسم ہے میرے آقا مصطفیٰ علیہ السلام وقت کے محتاج نہیں ہیں، وقت حضور کا محتاج ہے، وقت حضور کا محتاج ہے. میرے آقا وقت کے کوئی محتاج نہیں ہے. بیٹھے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کسی نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، کافی دیر ہو گئی. کتنی دیر ہو گئی؟ مولا علی فرماتے ہیں یعنی کم از کم آپ تو حضور کے در دولت کے حاضر باش جی، آپ تو جاتے آتے، حضور چلے جاتے اندر، مولا کائنات چلے جاتے، یا کم از کم نہ بیٹھے ہیں. حتی کدنا ان نترا شمس، فرمایا اتنی دیر ہوگی قریب ہے کہ ہم سورج کو دیکھ لیں، قریب ہے کہ ہم سورج کو. یہ پردہ رکھنے کے لیے بات کر گئے ہیں، ورنہ اپنا ذوق انہی کے حوالے سے ہے، کیونکہ یہ وہی علی تو نہیں ہے جن کے لیے ڈوبا سورج حضور نے لوٹا لیا، تو وہی نہیں ہے. یہ وہی علی شیر خدا تو نہیں ہے ڈوبا سورج لوٹا لیا. تو پتا چلا یہ اجرام نوریہ بھی میرے مصطفیٰ کے اشاروں کے گرد گھومتے ہیں. بیٹھے ہیں. ذوق یہی ہے کہ جب پڑھائیں گے پڑھ لیں گے. آگے میں نہیں کہتا، زبان پہ بات آ جائے گی، کیونکہ پھر ہماری ترجمے کرنے والے بھی بڑے عجیب ہیں.
آگے میں نہیں کہتا، اگر آپ سمجھ گئے ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ میرا اشارہ ہو گیا ہے۔ جب چاہیں پڑھا دیں گے تو پھر میں کہہ کیوں نہ دوں؟ اگر نہیں پڑھائیں گے تو نہیں پڑھیں گے۔ اگر اس کی تعین کرنا ہو دیکھ لیو تو پھر 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات کو دیکھ لیں، سورج ڈوب گیا ہے، ملائکہ منتظر ہیں کہ اذان ہو، نماز مغرب پڑھیں صحابہ کرام تو تیاری کر رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں الصلاۃ امامکم، ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے۔ جبریل امین کو بھی رب نے تازہ نہیں بھیجا، یا رسول اللہ امت تو یہاں گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آئی ہے اور یہاں نماز مغرب کا وقت ہو گیا، آپ کہتے آگے پڑھیں گے۔ جب بات وہ نہیں ہے، وقت حضور کا محتاج ہے، میرے آقا محتاج نہیں، پر میں نماز آگے پڑھیں گے۔ انہوں نے آخیا جی سانو کیڑی کال پئی ہے، جتھے کہو گے پڑھ لیں گے۔ سبحان اللہ۔ قریب ہے کہ سورج چڑھائے، اب میرے ضمیر میں بات اور ہے، کیسے چڑھائے؟ جب تک یہ یاد نہیں دیں گے کیسے چڑھے گا؟ اور ان کا شہزادہ فرماتا ہے، غوث پاک فرماتا ہے، 11ویں والا پیر فرماتا ہے کہ سورج جو ہے یہ مجھ سے پوچھ کے چڑھتا ہے۔ جن کے بچوں کا اختیار یہ ہے، اس مصطفیٰ کا اختیار کتنا بڑا ہوگا۔ قریب ہے کہ سورج نکل آئے کہ حضور تشریف لائے، در دولت کھلا، نماز پڑھائی اور اس دن سرکار نے، یعنی چھوٹی کہتا ہوں میری زبان نہیں اجازت دیتی، قرآن شریف کی کوئی سورت تو سورت ہے، آیت بھی چھوٹی نہیں ہے، کیونکہ بڑے کا کلام ہے اور خدا کی خلق میں سب سے بڑے کی زبان سے نکلا ہے۔ اس لیے میرے اکابر فرماتے ہیں حمائل شریف کو کبھی چھوٹا قرآن نہ کہو، بکواس ہے۔ حمائل شریف انہوں نے تو یہ فرمایا حضور امام اہل سنت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قرآن شریف کو چھوٹے حجم میں شائع کرنا جائز ہی نہیں ہے، بڑی تختی پہ شائع کرو تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے چھوٹا قرآن، کئی کہہ لیتے ہیں اور قرآن چھوٹا نہیں ہے، سب سے بڑے کا کلام ہے، سب سے بڑے رسول کی زبان سے نکلا ہے۔ ان کا نہ وہ چھوٹا، نہ یہ چھوٹے، نہ قرآن چھوٹا، نہ اسلام چھوٹا، نہ حضور کا نام چھوٹا، نہ درود و سلام چھوٹا۔ سرکار تشریف لائے، نماز پڑھائی، آخری صورتیں جو ہیں ان میں سے پڑھ کے میرے جیسے فقیروں کو رستہ مل گیا کہ غفلت کے ستائے ہوئے اگر دیر سے اٹھیں تو چھوڑی آیتوں والی صورتیں پڑھ کے اگر پڑھ لیں گے تب بھی انہیں حضور کی سنت کا ثواب مل جائے گا، ورنہ تو جب وہ پڑھتے ہیں صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، نماز مغرب میں حضور نے ساری صورت اعراف پڑھی، ساری صورت اعراف، یعنی مغرب میں ساری صورت اعراف پڑھے، سبحان اللہ، اور فجر میں چند آیتیں پڑھ کے نماز پڑھا دیں، نہ وہاں پوچھا نہ یہاں پوچھا، نہ وہاں پوچھا نہ یہاں۔ ان کو کون پوچھے؟ جبریل تو پوچھ نہیں سکتا، جبریل کا رب بھی پوچھے وہ پوچھتا نہیں ہے، کیونکہ محب کا مقام یہ ہے کہ وہ محبوب کی اداؤں کو پسند کرتا ہے، پوچھتا نہیں ہے، محبوب جو کرے وہی صحیح ہے۔ نماز ہو گئی، سرکار نے فرمایا بیٹھے رہنا، وہ پہلے ہی بیٹھے تھے، صحابہ کرام جب تک حضور یاد نہیں دیتے تھے جاتے ہی نہیں تھے۔ اے کاش میری قوم کو مسجد میں بیٹھنے کا شوق آ جائے، اے کاش۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، سلام پھیرا، آدھی صف غائب، بھاگتے ہیں، جیسے اللہ معاف کرے جانور کی
ٹانگ کا رسا کھول جائے نا تو اس طرح وہ بھاگتا ہے. اونٹ کا عقال جس یعنی ٹوٹ جائے نا، جو اس کا گھٹنا باندھتے اس کو عقال کہتے ہیں، جب وہ اس کا عقال ٹوٹ جائے تو وہ پکڑا نہیں جاتا. ہمارا یہ حال ہے، سلام پھیرا نمازی گئے. ایسا نہ کیا کرو اللہ والو. میرے آقا فرماتے انتم فی الصلاۃ منتظرتم فی الصلاۃ، جب تک تم بیٹھ کر نماز کی انتظار کرو تم نماز ہی پڑھ رہے ہو. صحابہ کرام تو جاتے ہی نہیں تھے، بیٹھے ہیں ہر بار بیٹھے رہنا. سوچ رہے ہوگے کہ میرے آنے میں دیر ہو گئی. کسی نے کہا کہ حضور لما تأخرت، حضور آپ دیر سے، خیر طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف. ڈرتا ہوں صحابہ کرام کا غضب نہ آ جائے. ہم نے تو کہا نہیں، تو کیا بخشتا ہے؟ کسی نے نہیں پوچھا میرے آقا علیہ السلام کو، کیونکہ وہ جانتے ہیں وقت وہی ہے جب حضور آئیں. وقت وہی ہے جب حضور آئیں. وقت وہی ہے جب حضور آئیں. فرمایا سوچ رہے ہوگے کہ میں ذرا دیر سے آئے ہوں. یہ خود ہی مسئلہ ہلایا ہے، پوچھا کسی نے نہیں ہے. عرض کی آقا بظاہر تو ایسا ہی ہے. فرمایا پھر سن لو میں دیر سے کیوں آیا. اچھا ذرا مجھے بھی تھوڑا سا ایک مسئلہ بتا دیں. جب آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر نماز پڑھنا جا رہا ہوں؟ یعنی مسجد کو اللہ کا گھر ہی کہتے ہیں نا، اور قرآن شریف میں ہے اللہ کا گھر ہی ہے. یہی ہے، میں اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. حضرات گرامی، سید عالم نبی محترم علیہ السلام تشریف لائے. فرمایا میں تاخیر ہو گئی. تاخیر کیوں ہو گئی؟ ویسے میں اپنے بعض نمازیوں کی گفتگو پر بھی میں حیران. تو کہتا جی میں نماز لئی تیار ہوئے ہاں تو ایک دوست آ گیا، میں دے منہ تے چپیڑ ماری اپنے تے مار. جو شخص عین نماز کے وقت پر تمہارے پاس آتا ہے وہ خود نہیں ہے، اسے شیطان نے بھیجا ہے. کہ تو نے تو اس کے منہ پہ تھوک دیا بے ایمان کے شیطان کے. وہ روکتا رہا لیکن تو تیار ہو ہی گیا. وہ کہتا یہ تو نہیں رکتا، اس کے پیچھے کوئی اور لگا ہوا. اگر ناراض نہیں ہوتے تو میں یہ کہہ دوں کہ دکاندار تیار ہوا تو گاہک آ گیا. مولوی صاحب گاہک آ گئے، مجھے دیر ہو گئی. گاہک نہیں آئے، شیطان نے بھیجے ہیں. جو تجھے مسجد میں آنے سے روکتا ہے وہ شیطان کا اعلی کار ہے. لفظ میرے سخت ہیں، واپس میں نہیں لیتا. فقیر بھی شامل ہے. اور کاموں میں تاخیر کر لیا کرو. جب حی علی الصلاۃ کی آواز آ جائے تو پھر ٹھہرا نہ کرو، بہت بڑے نے بلا دیا ہے. جب سے فرشتے پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی اذان نہیں ہے. اگر ہو تو میرے علم میں اضافہ کرو، مجھے علم نہیں ہے. ملائکہ کو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کوئی اذان بول رہے، نہ پہلا نہ دوسرا نہ تیسرا نہ چوتھا نہ پانچواں نہ چھٹا نہ ساتواں، کوئی اذان نہیں ہے. وہ خود ہی ذوق میں لگے ہوئے ہیں. کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تسبیح ہے، کوئی تمجید ہے، کوئی تکبیر ہے، کوئی تحلیل ہے، لگے ہوئے ہیں. اذان اذان تیری کتنی شان بلند ہے کہ بے نیاز کے دربار میں تجھے اذان دے کر بلایا جاتا ہے. اس مقام پر حضور کے غلاموں کی قسمت ملائکہ سے اوپر ہے. ملائکہ فطرتی طور پر، ملائکہ فطرتی طور پر نبی پاک سید آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں فطرتی طور پر وہ ذکر میں ہیں، لیکن حضور کے منتوں کو اذان دے کر بلایا جا رہا ہے. بڑی سعادت ہے. خیر فرما بیٹھے رہنا. تو نماز کے لیے آنے والے تھے کہ کسی نے روک لیا. اب میں کیا کہوں، کون سے لفظ استعمال کروں؟ حضور نے فرمایا میں بھی آتا ٹائم پر،
لیکن پڑھو لفظ پڑھو. میرے نبی پاک نے فرمایا اتانی ربی فی احسن صورت، جس کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی شریف میں آنا ہے، فرمایا وہ خود میرے پاس تشریف لایا. اتانی ربی فی احسن صورت، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کا میں کہہ سکتا ہوں، مجھے ترجمہ نہیں کر سکتا میں، مقام بڑا نازک ہے. اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ میرے پاس میرا رب بہترین تجلی میں تشریف لایا. تو لفظ تو صورت ان کا ہے، اور صورت شکل کو کہتے ہیں، اللہ شکل سے پاک ہے. اس واسطے حضرت تعالیٰ نے بہترین تجلی میں اور کسی اللہ والے کا دامن پکڑو، بات کرنے کا ڈھب تبھی آتا ہے. میرے پاس میرا رب بہترین تجلی میں تشریف لایا. اور یہاں جو نتیجہ نکالا ہے احمد رضا نے حد کر دی ہے. فرمایا جو نماز پڑھنے آتے ہیں وہ گھر والے کے حضور سجدہ کرنے کے لیے آتے ہیں. نماز پڑھنے والے خدا کے حضور سجدہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہاں خود اس ذات حق کی تجلی مصطفیٰ میں ہے. لفظ ڈرتے ڈرتے بول جاؤ تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں ساری دنیا اس کے دربار میں جاتی ہے، وہ اپنے مصطفیٰ کے پاس آتا ہے. میں اس محبوب کو کیا کہوں جس خدا کے دربار میں ساری کائنات آتی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آتے ہیں، ساری امتیں آتی ہیں، سارے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں. وہ رب میرے محبوب پر جلوہ گر ہوتا ہے. بات کچھ آگے نکل گئی. حضرت براء ابن عازب، یہی ترجمہ تھا نا، اس کا ذکر تھا. فرماتے میں دائیں طرف کھڑا ہو جاتا کہ جب حضور سلام پھیریں تو دائیں طرف پہلے پھیریں گے. تو میں پوچھتا ہوں کہ جب دائیں طرف امام سلام پھیرتا ہے تو مقتدی ادھر منہ کرتے ہیں، ادھر ہی کریں گے نا. جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب یہ کہیں گے تو مقتدیوں کا منہ بھی. تو براء ابن عازب سے پوچھو کہ جناب حضرت صاحب کی بلا ہم آپ کو کروڑوں بار عظمت سے سلام کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام سلام پھیرتے ہیں تو آپ نے تو منہ ادھر ہی کرنا ہے نا. تو پھر آپ نے کیسے دیکھا؟ پھر میں چپ کر رہے. محبت کے فتوے اور ہوتے ہیں، محبت کے فتوے اور ہوتے ہیں. جب سید عالم علیہ السلام ادھر سلام پھیرتے سارے چہرہ انور کو پھیرتے ہیں، وہ ادھر دیکھتے ہیں، میں ادھر دیکھتے ہیں. میں سرکار کو دیکھنے کے بعد پھر میں سلام پھیرتا ہوں. اب مجھے یہاں بات کرنے کا اور بھی ایک رسہ ہے. نماز کیا ہوتی ہے؟ ابھی جب آئے تھے نماز پڑھنے حضرت براء ابن عازب نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، تو جب بھی تو سرکار کی زیارت کی ہے، میرے آقا تشریف لائے تو زیارت کی ہے، مصلی پہ جلوہ افروز ہوئے تو زیارت کی ہے. تو اب سلام پھیرتے پھر اب کیا ضرورت پیش آ گئی؟ دیکھا تو کئی دفعہ ہے الحمدللہ، اب پھر اسی طرف دیکھتے ہیں. اصل تو بات یہ ہے کہ محبت ایسا زوراور حاکم ہے، یہ محبوب کو دیکھنے سے اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، بھرتا ہی نہیں ہے. لیکن راز اور بھی ہے. یہ تو ایک ظاہری سی بات میں نے کہہ دی، بات اور بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے حضور فرماتے نماز میں درجہ احسان کیا جی. ارید امین نے جو سوال کیا تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے
تو یقین کر کے تو جس کی عبادت کر رہا ہے اسے دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ تو اسے کیا کروں، کمزور ہوں، کم فہم ہوں، بے علم ہوں، جاہل ہوں، میں بات نہیں کر سکتا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کہے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا تو دیکھ نہیں سکتا. اور یہاں میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، یوں عبادت کرو گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. کہیے وہاں موسیٰ علیہ السلام کانپتے ہیں، یہاں مصطفیٰ یہ حضور بانٹتے ہیں. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی یوں عبادت کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. اور پھر غریبوں پہ کرم فرمایا، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تجھ میں یہ شک نہیں کہ تو اسے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. یہ بھی کچھ کام نہیں ہے، وہ بھی تجھے. یار داخل ہونے والے مہمان کو اگر میزبان مسکرا کے ملے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، میزبان نے مہمان نے میری قدر کی ہے، قدر کی ہے. کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور تو نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو تجھے دیکھتا ہے نا. تجھے اذان دے کر بلایا ہے تو پھر یقین کر کے جس نے بلایا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ تھوڑی عزت ہے، یہ تھوڑی عزت ہے. انت اچھا جی کہیں بھول نہ جاؤں، میرے آقا علیہ السلام کا درجہ احسان پوری کائنات سے اونچا ہے، فرشتوں سے بھی اونچا ہے، انبیاء سے بھی اونچا ہے، مرسلین علیہ السلام سے بھی اونچا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی اونچا ہے. ساری کائنات میں سب سے اونچا احسان کا درجہ حضور کا ہے. اور تو کسی کو یہ نصیب ہو یا نہ ہو کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی یوں عبادت کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کو سب کو نہیں، کسی کو یہ مرتبہ نہ مل سکے، لیکن میرے آقا تو نماز میں جب کھڑے تو اس سے بڑا تو احسان کوئی ہو نہیں سکتا. وہ جو آرام فرما رہے ہوں تو اس وقت زیارت ہوتی ہے اس کی، یا تو کھڑے ہی نماز میں ہے. جو ترمذی کا حوالہ دے گیا ہوں، جب آرام فرما تھے میرے آقا، فرما میں آرام کر رہا تھا نماز تہجد کے بعد، میں آرام کر رہا تھا کہ جب کہ میرا رب میرے پاس بہترین تجلی میں آیا، اور جن کی خوابوں میں وہ آتا ہے نماز میں کہاں غائب ہوتا ہے. صادق حوالہ جن کا امام ایسا ہے ان نمازیوں کی شان کون بیان کرے گا. اب اگر توجہ ہے تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ برائے ابن عازب پھر کیوں دیکھتے ہیں، پھر کیوں دیکھتے ہیں. مجھے سمجھ آ رہی ہے، وہ اس لیے کہ سرکار جو نماز میں ہیں اور درجہ احسان بھی جلوہ گر تھے، ابھی حسن ذوق کو جو انہوں نے دیکھا ہے تازہ دیکھا ہے، اور میں اسے تو نہیں دیکھ سکتا، اسے تو دیکھ لوں گا میں. انہیں تو دیکھ لوں. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام کے صحابہ کرام نے کبھی بھی رب ذوالجلال کی زیارت کی تمنا نہیں کی. چیلنج ہے میرا، کوئی اہل علم مجھ فقیر کو سبق پڑھائے. بتاؤ کوئی حدیث شریف ہو، کسی سے ابھی نے کہا یا رسول اللہ خدا تو نظر آ جائے. نہ قرآن شریف میں تو ہے، بنی اسرائیل نے کہہ دیا یا موسیٰ، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ارنا اللہ جہرۃ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، ہم آپ کو تب مانیں گے جب جس رب نے آپ کو بھیجا ہے ہم اس کو دیکھ لیں.
یہ بہت عاشق ہیں، بنی اسرائیل بہت عاشق ہیں، صدیق اکبر کے پاؤں کے برابر نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم خدا کو دیکھیں، ابو بکر کیوں نہیں کہتا، عمر کیوں نہیں کہتا، عثمان غنی کیوں نہیں کہتا، علی شیر خدا کیوں نہیں کہتا، حسنین کریمین کیوں نہیں کہتے، صحابہ کرام کیوں نہیں کہتے؟ وہ تھوڑ پونجیے بنی اسرائیل کہیں کہ ہم خدا کو دیکھا چاہتے ہیں، لیکن حضور کے غلام کہتے ہی نہیں۔ کیا ان کو اہل کتاب کو یہودیوں کو پیار بہت ہے، خدا کا عشق بہت ہے؟ نہیں، تو وہ تو طلب کرتے یہ کیوں نہیں مانتے؟ پھر وہ بے وقوف نہ بن، زور کیوں لگاتا ہے؟ وہ تو تب کہتے تھے انہیں نظر نہیں آیا، یہ کیوں مانگیں گے، نظر تو آ رہا ہے نا۔ نظر تو آ رہا ہے نا، سرکار کے حسن میں جلوے تو اسی کے ہیں، جلوے تو اسی کے ہیں۔ اس لیے انہوں نے تمنا نہیں کی، تمنا اس لیے نہیں کی ہے، وہ نماز میں کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ یہ عزت ہے، حضور کے غلاموں کی عزت ہے۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ کہتے جی بڑی کوشش کی، چاند نظر نہیں آیا۔ اور تیری نظر کمزور ہے، تیری نظر کمزور ہے، چاند تو چڑھا ہے، جن کی نظر تیز ہے انہوں نے دیکھ لیا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، میرے آقا نے ان کی آنکھوں کو بالکل پاک کر دیا ہے، بالکل پاک کر دیا ہے۔ اچھا مجھے یہ بھی میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، سید عالم السلام کے زمانہ مبارک میں کبھی صحابہ کرام نے باہر نکل یار چاند دیکھو چڑھے ہے کہ نہیں چڑھے ہے؟ فقیر آپ سے بار بار سوال کرتا ہے، حد ہو گئی، مجھ سے آپ سارے مسئلے پوچھ لیتے، مجھے ایک مسئلہ نہیں بتاتے آپ؟ بتاؤ تاریخ میں کہاں لکھا ہے کہ عید کا رمضان شریف کے 29 روزے ہو گئے، اب صحابہ کرام باہر نکلے، عید دیکھ، چاند دیکھو بھائی، چاند دیکھو، ہے کوئی؟ چاند دیکھن دی لوڑ کیڑی ہے؟ لکھاں چند ایک پاسے محبوب دے حسن دا جلوہ ایک پاسے ہے، محبوب کے حسن کا جلوہ ایک طرف ہے، انہیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے چاند کو چڑھا ہے کہ نہیں چڑھا؟ جب حضور چڑھائیں گے چڑھ جائے گا۔ لفظ ذرا تھوڑے سے وزنی ہیں ضرور، لیکن ان کے بغیر چارہ نہیں ہے، میں مجبور ہوں۔ حضرات گرامی قدر، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پاک فرما دیا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا، کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا۔ اور پاک کرنے والے کون ہیں؟ پاک کرنے والے کون ہیں؟ سرکار ہے نا، حضور پاک کرنے والے ہیں۔ جمعۃ المبارک ہے، الحمدللہ آپ باوضو تو ہیں ہی صحیح، اکثر میرے دوست غسل کر کے آئے ہیں، کیونکہ جمعۃ المبارک کے لیے غسل کرنا بھی مسنون ہے، غسل کرنا بھی مسنون ہے۔ جو شخص وضو نماز کے لیے آتا ہے جمعۃ المبارک کے وہ غسل کر کے آتا ہے، لیکن پانی تو ہو جیسے غسل کریں، پانی تو ہے پر پاک تو ہو جیسے غسل کریں، ٹھیک ہے، پاک تو ہو جیسے غسل کریں، پاک تو ہونا۔ مولا تو فرماتا ہے وہ کامیاب ہے جو پاک ہو گیا، تو ہم پاک تو ہونے کے لیے تیار ہے، کرے گا کون؟ اندھے تو نہیں ہو، میرا مصطفیٰ پاک کرنے کے لیے تو آیا ہے، اور کیا ہے؟ حضور پاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سید عالم علیہ السلام کے قدموں میں آنے والا ناپاک نہیں رہتا، پاک ہو جاتا ہے۔ حضور کے غلام پاک ہیں، کوئی
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے سارے صحابہ کرام سے میرا جنت کا وعدہ ہے۔ اور مسجد میں بے وضو نہیں آتے۔ اللہ کریم نے محبوب علیہ السلام کے غلاموں سے فرمایا میرا تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، تم بغیر وضو کے مسجد میں نہیں آ سکتے، تو جن کے لیے رب جنت کا وعدہ کرتا وہ کتنے بڑے پاک ہیں۔ ان سے بڑا پاک کون ہے؟ بڑے عظیم لوگ ہیں، بڑے عظیم ہیں کہ رب کریم جل مجد العظیم کے محبوب علیہ السلام کا دامان کرم تھاما تو پاک ہو گئے۔ ہاں جی بات تو کچھ آگے نکل گئی، کہنا تو اور چاہتا تھا، اب گفتگو تو خیر بامقصدی ہے الحمدللہ۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، حضرت ابن سلیم جو سرکار کی بارگاہ میں یاد ہے، ان کی گفتگو کا ایک رخ ترجمے کا کہہ دیا تھا، دوسرا بھی میرے سر قرض ہے۔ وہ کوشش میں کرتا ہوں اب کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ تو ہو جائے۔ وہ تو ترجمہ ہوا تھا کہ اذا اصابك ضر فدعوته فکشف اللہ عنک، او کما قال علیہ السلام۔ یعنی مفہوم یہ ہے کہ میں اللہ کا وہ رسول ہوں، اگر تجھے دکھ پہنچے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ دکھ دور کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا اگر تو خشک سالی کا شکار ہو جائے، اصحابہ کا سنا، اگر تجھے سالیاں دبوچے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی رحمت کی بارش دیتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اگر ان کنت فی فلاطن، اگر تو لکو دک صحرا اور جنگل میں ہو اور تیری سواری گم جائے، تو پریشان ہو، میں دعا کروں گا تیری سواری واپس آ جائے گی۔ یہ ترجمہ یوں ہوا تھا، اب اس کا دوسرا رخ ہے فدعوتہ، میں دعا کرتا ہوں۔ اس کی یہ بھی ضبط ہے، قرات ہے فدعوتہ، میں اس اللہ کا میں رسول ہوں کہ جب تجھے دکھ پہنچے، فدعوتہ، جس کو تو مانتا نہیں تھا اب تو نے میرا پلہ پکڑ لیا ہے، تو اس خدا کے اتنا قریب آ گیا، مانگ کے دیکھ تیری بیماری ابھی دور ہو جاتی ہے۔ فدعوتہ، تو مانگ، تو مانگ، تو دعا کر، میں حکم دیتا کر دعا، پھر تیری دعا کرنے سے اللہ تیری مشکل۔ ایک مسئلہ سمجھ آیا مجھے کہ دعا کرنا کام ہی اہل ایمان کا ہے۔ 1 2 اور 3 پوری دنیا سنیت کا ایک ادنا خادم ہو کر میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، ہمارے اکابر علماء اہل سنت اور مشائخ نے کبھی اللہ کے حضور دعا کرنے سے نہیں روکا۔ اگر کسی عالم دین نے معاذ اللہ روکا ہو تو مجھے فرمائیں، میں ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھوں گا حضرت آپ نے روکا ہے؟ جو بیٹا باپ سے نہ مانگے آپ کیا کہیں گے؟ تیرا پیو جو جیوندا ہے، گل مرے تیرا پیو جیوندا ہے، تے تو نہیں مانگتا پیو کو، معلوم ہوتا تو پیو دا ہے ہی نہیں۔ You have been disconnected۔ تو اگر باپ سے نہیں مانگتا تو باپ کا ہے نہیں، اگر تو خدا سے نہیں مانگتا تو خدا کا بندہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو خدا سے مانگتے ہیں۔ اور حدیث شریف سن لے، ایک صحابی آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ، نووی نقل کرتا ہے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں، صحابہ کرام میں سے ایک روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص عرض کی آقا ای دعائے اسمع، ای دعائے اسمع، کہ نہایت قبولیت کے وقت کا وقت کون سا ہے؟ جب دعا مانگی جائے، نہایت قبولیت کا وقت جو دعا رد نہیں ہوتی۔ نہیں بتاتا اگر وعدہ نہ کرے اپنے رب سے،
جب کریم دروازہ کھول کے کہے مانگو تو پھر بھی نہ مانگو تو بتاؤ کس منہ سے اس کے دربار میں جاؤ گے؟ عرض کی آقا ایت دعا اسمع، کون سی دعا بہترین قبول ہوتی ہے؟ سرکار نے بھی نہیں فرمایا وہ اللہ کے بندو عالم دو جبریل امین کو میں پوچھوں گا کہ رب سے پوچھ کے بتا۔ اس نے سوال کیا، میرے آقا نے جواب دیا، فرمایا دو وقت ایسے ہیں جب دعا رد نہیں ہوتی، جب دعا رد نہیں ہوتی، ہو جاتے ہیں۔ دو وقت ایسے ہیں کہ اس وقت مانگی گئی دعا مردود نہیں ہوتی، مسترد نہیں ہوتی، تمہارے لفظوں میں ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ ہم اسکول میں پڑھتے تھے نا، مجھے اسکول کی زندگی سے کئی سبق ملے ہیں۔ جب درخواست آتی ہے سیک لیو، بیماری کی یا چھٹی کی درخواست آتی تو انچارج محترم ہوتے تھے نا، انچارج وہ ریکمنڈیشن کرتے اور سفارش ہو جاتی ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس تو پھر وہ منظور کر دیتے تھے۔ اگر انچارج ریکمنڈیشن نہ کرے تو پھر لاکھوں انچارج جوتے کی نوک فرید پاک کے قدموں کے۔ میرے آقا تو بہت اونچے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کی درخواست کی ریکمنڈیشن دے دی ہے، فرمایا دو وقت ایسے ہیں دعا کیا کرو رد نہیں ہوتے۔ عرض کی آقا کس وقت؟ فرمایا ایک تو الدعاء باللیل، پچھلی رات جب نماز پڑھتے نا مصلی پہ دعا کیا کرو وہ رد نہیں ہوتی۔ پچھلی رات کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور دوسری فرمایا والدعاء بعد المکتوبات، نماز فرض جب پڑھ لو تو پھر بھی دعا کیا کرو رد نہیں ہوتی۔ ان نجدیوں سے پوچھو، بدبختوں سے، نجدیوں سے جو کہ فرض کے بعد بھی دعا نہیں مانگتے۔ حدیث شریف میں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں فرض نماز کے بعد تو دعا کرو کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ ٹھیکیدار ہیں توحید کے، اتنی حیا اور شرم نہیں ہے۔ نماز کے بعد فرض نماز سلام پھر اور گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میرے آقا فرماتے جب سلام فرض پڑھ لو نا اٹھاؤ آپ، تو سرکار نے اجازت دے دی نا، نہیں تو میں پوچھتا ہوں اللہ فرماتا ہے ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، ہے نا قرآن شریف، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ تو جب فرما دو دیا تو اب ان کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ لیکن جب تک سرکار ریکمینڈ نہیں کرتے، فرمایا جب رات کی پچھلے لمحات ہو تو دعا کرو رد نہیں ہوتے، جب فرض نماز پڑھ لو تو دعا کرو رد نہیں ہوتے۔ صوفیاء فرماتے جب بھی نماز پڑھو دعا ضرور کرو، نفل پڑھو دعا کرو، سنتیں پڑھو دعا کرو، فرض پڑھو دعا کرو، وتر پڑھو دعا کرو، نفل پڑھو دعا کرو۔ عجب توحید ہے، عجب توحید ہے کہ خدا سے نہ مانگو۔ دراصل میں تو ایک لوگ سمجھا ہوں، اللہ کریم نے گویا یہ فرمایا کہ محبوب میرے سے نہیں مانگتے دفع ہو جاؤ، میں اپنے دربار میں بھی تمہیں مانگنے کی توفیق میں نہیں دیتا۔ پہلے پھیلاؤ ان کے دروازے پر ہاتھ، جب میرے مصطفیٰ کا منگتا بنو گے تو پھر میرے پاس آنا، پھر دیکھنا خیرات ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے۔ ادعونی استجب لکم، ہاں جی، اللہ کریم کی بارگاہ میں کی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ سرکار نے فرمایا اذا اصابک ضر فدعوتہ فکشف اللہ عنک، کما قال علیہ السلام، جب تجھے تکلیف آئے تو تو اس سے دعا کرے، اللہ تیری مصیبت دور کر دے گا۔
اور تیری دعا کو کون دیکھتا ہے؟ محبوب کی زبان کو دیکھا جاتا ہے، سرکار کی دعا کو دیکھا جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری دعا نہ قبول کون کرتا ہے؟ قبول کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور بیان کون کرتے ہیں؟ سرکار۔ جب بیان قبول تو نے کرنا ہے، خود ہی فرما دے، ان سے کیا کہلواتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں فَدَعَوْتَهُ إِذَا أَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ، اگر تجھے دکھ آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے تو دعا کر، ہائے وائے کی بجائے دعا کر، پھر کیا ہوگا؟ اللہ کریم تیری مشکل حل کر دے گا۔ اگرچہ قبول وہی کرتا ہے لیکن زبان محبوب کی ہو تو پھر کام کرتا ہے۔ اور اگر خشک سالی ہو دعا کر اس سے، اللہ تعالیٰ تجھے قحط سالی دور کر دے، خشک سالی دور کر دے گا۔ اور اگر تیری سواری گم جائے تو اس سے دعا کر، تیری گم شدہ سواری مل جائے گی۔ بہتر تھا میں گھڑی نہ دیکھتا، چل اب میں گھڑی کا احترام نہیں کروں گا، گھبرائے نہیں، ایک مسئلہ کر کے جانا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے کیا فرمایا ہے؟ کیوں بھائی جس مجرم کو معافی مل جائے خوش وہ ہوگا یا معاف کرنے والا خوش ہوگا؟ جس مجرم کو معافی مل جائے خوش وہ ہوگا یا معاف کرنے والا؟ جس کو معافی ملی وہ خوش ہوگا نا۔ میرے آقا کی نسبت کے صدقے یہ معاملہ ہی اور ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میرا غلام رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے خطاؤں اور غلطیوں سے توبہ کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور حضور نے مثال بھی دی ہے۔ ڈرتے ڈرتے اب میں پہنچ تو گیا ہوں، بیان کیے بغیر میں نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال کی صفات کو نہ تولا جائے نہ ماپا جائے، لیکن جب سرکار فرما دیں تو بیان تو کر سکتے ہیں۔ فرمایا رب تعالیٰ بڑا خوش راضی ہوتا ہے جب بندہ دعا کرے، توبہ کرے اپنی غلطی ہو تو اللہ، اور یار مجرم نے دعا کی ہے معافی اسے مل گئی ہے، راضی وہ ہو، معاف کرنے والا راضی ہوتا ہے۔ نماز کا حضور فرمایا رب اللہ راضی ہوتا ہے، کیسے راضی ہوتا ہے؟ یہ سنو ایمان تازہ۔ فرمایا وہ ایسے راضی ہوتا ہے جیسے تم میں سے کوئی مسافر اس کی سواری گم جائے صحرا میں، جس پہ اس کا پانی بھی تھا، اس کا خرچ بھی تھا، کھانے کی چیزیں خورجیاں بھی تھی، اور وہ گم گیا، بیچارہ بھاگ بھاگ کے تھک گیا، ملتا نہیں، موت کی انتظار میں کسی درخت کے نیچے آ کے لیٹ گیا۔ لکو دک صحرا ہے، لکو دک صحرا ہے، کہیں پتہ نہیں چلتا، تو وہ بیچارہ ناامید ہو کر درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گیا، سو گیا، لیٹ گیا۔ لیٹے لیٹے خمار سا تھوڑا سا آنکھ کھلی تو سواری سامنے۔ فرمایا اور کتنا خوش ہوا، یہ میرے آقا فرماتے ہیں، فرمایا کتنا خوش ہوا، وہ خوش ہو کے کہتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یا اللہ تو میرا انت ربی و انت عبدی و انا ربو کا، تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ رب بھی ناراض نہیں ہوتا، کیوں؟ خوشی وچ آپ سیٹ ہو گیا، انہوں لفظ کا پتہ ہی نہیں لگیا میں کی آکڑا نہیں۔ یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ حضور فرماتے جیسے اتنا یہ خوش ہوا نا، اس سے تو خطا ہو گئی، بول میں راضی تو ہو گیا، یعنی اوور فلو ہو گئی، خوشی اوپر سے گزر گئی، اتنی خوشی ہوئی کہ گفتگو میں خطا کر گیا، لیکن رب خطا سے تو پاک ہے، پر جو اتنی خوشی کرے اس کی ایک صحابی معاف ہو جاتی ہے، جو ایسی معاف کر دیتا ہے وہ باقی خطائیں بھی معاف کر دیتا ہے۔ فدعوتہ، ابھی کچھ اور بھی باقی ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔